ASP افیرہ کہاں پر ہیں آپ؟ وجدان شاہ کے کمرے کی جانب کسی کو جاتے دیکھا گیا ہے، جلدی سے وہاں پہنچے۔ علیان کی بات سنتے وہ تیزی سے اپنی گن نکالتی اوپر کی جانب گئی تھی۔ ان کے 2 اہلکار CCTV فوٹیج پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہی بتایا تھا وہ سیڑھیوں پر تھی جب اسے اوپر ایک ساتھ کئی گولیاں چلنے کی آواز آئی تھی۔ اوپر پہنچتے ہی اسے وہاں زمین پر گارڈز اوندھے منہ زمین پر پڑے نظر آئے تھے۔ خون ارد گرد بکھرا ہوا تھا۔ ان کے اوپر سے پھلانگتے افیرہ بنا خوف کھائے اکیلی اندر داخل ہوئی تھی۔ جب سامنے کا منظر دیکھ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وجدان شاہ خون میں لت پت اپنے بیڈ پر پڑے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر ایک شخص ہاتھ میں گن اٹھائے کھڑا تھا۔ اس کا رخ وجدان شاہ کی جانب ہی تھا۔ افیرہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتی اس شخص نے بنا پلٹے الٹے ہاتھ سے اس کے اوپر فائر کیا تھا۔ گولی سیدھے افیرہ کے بازو پر لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ کر گری گئی تھی۔ کون ہو تم؟ دور سے بلبلاتی وہ چیخی تھی۔ اس کے پوچھنے پر وہ شخص اس کی جانب مڑا تھا جب اسی لمحے لائٹ آف ہوئی تھی۔ افیرہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی مگر اسے قدموں کی بھاری چاپ اپنے قریب آتی سنائی دی تھی۔ افیرہ نے اپنے زخمی بازو کے درد کی شدت برداشت کرتے نیچے جھک کر اپنا پسٹل اٹھانا چاہا تھا جب اسی پل وہ شخص اس کے بہت قریب آتا اسے بازو سے کھینچ کر اوپر اٹھاتا دیوار سے لگا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ افیرہ کے زخمی بازو پر تھا۔ مارے درد کے اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی مگر پھر بھی وہ ہمت ہارے بغیر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوتے اس کے نقوش کی پہچان کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی اس حرکت پر مقابل کی گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ افیرہ کا ہاتھ اس کے پہلو میں آن گرا تھا۔ وہ اس سے زیادہ تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی مگر گولی لگنے اور اس شخص کے اسی زخم کو دبانے کی وجہ سے اس کی تکلیف کا احساس کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ ASP صاحبہ آپ کو بھٹکانا تو بہت آسان ہے، دوسروں کی پرائیویسی میں گھسنا بہت غلط حرکت ہے، مینرز کے خلاف، مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے قریب جھک کر اسے کان میں سرگوشی کرتا وہ شخص افیرہ کو ساکت کر گیا تھا۔ باہر اب دروازے پر وار کیے جا رہے تھے جو اس کے پیچھے نہ جانے کیسے بند ہوا تھا۔ اسے کھولنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تم بچ نہیں پاؤ گے، مارے جاؤ گے، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ افیرہ نے بہت مشکل سے اپنا ہاتھ اسے گریبان پر رکھتے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا قداز ہتھیلی کا لمس مقابل کے فولادی سینے کے بائیں جانب آن ٹھہرا تھا۔ وہ شخص ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ افیرہ کی گہری سانسیں اور درد سے نکلتی کرائیں اسے بہت قریب سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ہولے سے جھکا تھا، اس کی سانسوں کی گردل فریب مہک کو محسوس کرتے اس وحشی کی آنکھوں میں ایک نرم تاثرات ابھرا تھا، شاید پہلی بار۔ اگلے ہی پل اسے اپنے بازو سے اس کی گرفت ہٹتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ افیرہ کے گلابی لبوں سے مارے درد کی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری ASP، یہ غلط وقت پر سامنے آ گئی تم، مجھے اپنے کام میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے۔ بہت ہی مدھم سرگوشی تھی، باہر کسی بھی وقت دروازہ ٹوٹ سکتا تھا۔ اس کے ساتھی اسے واپس لوٹنے کا کہہ رہے تھے۔ خانزادہ باہر آؤ، مارے جاؤ گے، اس کے مائکرو فون سے کمر کی چیختی ہوئی آواز آئی تھی۔ وہ اپنے کام میں بہت پھرتیلا تھا، اس نے کبھی ایسی حرکت کبھی نہیں کی تھی۔ جیب سے رومال نکالتے اس نے افیرہ کے بازو پر باندھا تھا تاکہ خون رک سکے۔ ایک بار پھر اسے اس کی سانسوں کی مہک کو محسوس کرتا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ساتھ اٹھا کر لے جائے لیکن وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ پولیس آفیسر تھی۔ وہ شخص اس سے دور ہوا تھا۔ افیرہ نے آگے ہونے کی کوشش کی تھی مگر اس کے بازو سے اس قدر ٹیسیں اٹھ رہی تھیں کہ اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ اس کا پیچھا کرنا چاہا تھا مگر پھر سے لڑکھڑا کر وہیں گر گئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تھا اور سب لوگ تیزی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ افیرہ کا سر بہت زور سے چکرایا تھا، اوندھے منہ زمین بوس ہوئی تھی۔ افیرہ! ASP ارم تیزی سے اس کے پاس آیا تھا جب باقی سب تو وجدان شاہ کی حالت دیکھ اس وقت اپنا سر پیٹ رہے تھے۔ وجدان شاہ کو بہت بے دردی سے مارا گیا تھا، خون کی دھاریں بیڈ سے نیچے بہہ آئی تھیں۔ بابا! علینا کی چیخ پر افیرہ نے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دروازے کی جانب دیکھا تھا جہاں علینا کے ساتھ وہ شخص اب بھی کھڑا تھا، علینا کو اپنی باہوں میں سہارا دیے کھڑا۔ اس لمحے اس شخص نے بھی افیرہ کی جانب دیکھا تھا، اس کی آنکھوں پر اب بھی گلاسز لگی ہوئی تھیں۔ افیرہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا اور اگلے ہی پل چاہنے کے باوجود اپنے حواسوں کو بیدار نہیں رکھ پائی تھی۔ وہاں میڈیا اور باقی فورسز بھی پہنچ چکی تھی، وہ اپنے مشن میں بری طرح ناکام رہے تھے۔ ASP افیرہ کی زخمی حالت دیکھ لوگ اس کی بہت تعریف کر رہے تھے کہ اس اکیلی لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر وجدان شاہ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ باہر لوگوں کی بہت بھیڑ جمع تھی، رینجرز اور آرمی کی 2 گاڑیاں بھی پہنچ چکی تھیں۔ لوگ ایک بار پھر سے پولیس محکمے کو گالیاں دے رہے تھے کہ وہ اپنا کام کر پانے میں ناکام رہے تھے۔ وجدان شاہ کے مرنے کی تصدیق سوشل میڈیا پر ہو چکی تھی۔ شہر کا نظام بالکل خراب ہو چکا تھا۔ وہیں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بہت سکون سے گاڑی ڈرائیو کرتا، کانوں میں ہیڈ فون لگائے یہ خبریں سنتا، لبوں پر پراسراریت بھری مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے بابا ایک پولیس آفیسر تھے، اپنے خاندان کے ساتھ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے وہ، جب ان کی ہنستی مسکراتی خوشحال زندگی پر ایک تاریک سایہ آن ٹھہرا تھا۔ وہ جو اپنے بابا کو اپنا آئیڈیل مانتی تھی، ان پر کرپشن اور غداری کا ایک بہت بڑا الزام لگا تھا۔ پورا 1 سال ان کے خلاف کیس چلتا رہا تھا۔ ایک پوری جنگ لڑی گئی تھی جس کے بعد اختتام وہی ہوا تھا جو سچ اور انصاف پر مبنی تھا۔ اس کے بابا داور اس کیس میں مجرم ٹھہرے تھے۔
لوگوں کی نفرت اور زہریلے جملے برداشت نہ کر پاتے انہوں نے پولیس کسٹڈی کے دوران ہی خودکشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر دیا تھا۔ اس کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ ہاں، اسے نفرت ہو گئی تھی اپنے باپ سے جو کبھی اس کے آئیڈیل ہوا کرتے تھے۔ اسے نفرت محسوس ہوتی تھی اپنے باپ کے اس گھناؤنے اقدام پر جنہوں نے پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا تھا۔ اس کی ماں شوہر کا دیا صدمہ برداشت نہ کر پاتے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس دن اس نے عہد کیا تھا کہ وہ ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس آفیسر بنے گی۔ اسے اکثر لوگوں سے سننے کو ملتا تھا کہ ایک ایمان فروش اور غدار پولیس والے کی بیٹی کیسے ایماندار ہو سکتی ہے۔ اسے اس کے ماموں مامی نے سنبھالا تھا۔ اس کے ماموں اکبر احمد اور مامی وحیدہ بیگم کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، عباد، حذیفہ اور رضا۔ وہ تینوں اس سے چھوٹے تھے اور بہن بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ وہ بہت محبت کرتی تھی ان سے، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا گھرانہ تباہ ہوتا دیکھ ایک خالی پن سا تھا جو اس کے اندر رہ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے بابا سے شکوہ کرتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، پیسوں کی لالچ میں اپنا ایمان بیچ دیا تھا۔ اس کی ماں کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، مگر اس نے کبھی اپنے ماما کو بابا سے کسی ایسی خواہش کا اظہار کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بہت خوش تھیں۔ پھر کیوں اس کے بابا نے ایسا کیا تھا، یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب اسے ابھی کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ عفیرہ میری بچی، اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں اپنے ماموں مامی کو اپنے قریب پایا تھا، مگر اس پل وہ مسکرا نہ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وجدان شاہ کے خون میں لت پت ڈیڈ باڈی گھوم رہی تھی۔ کس بے دردی سے مارا گیا تھا انہیں، اور ایک محافظ کے طور پر ناکام ٹھہری تھی۔ اسے بھٹکانے کی کوشش کی گئی تھی اور وہ بھٹک بھی گئی تھی۔ اگر وہ یہ غلطی نہ کرتی تو شاید آج وجدان شاہ اس کے بھی زندہ ہوتے۔ اس کا گلٹ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وحیدہ بیگم نے اسے بتایا تھا کہ سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اس نے ایک سچی اور ایماندار پولیس آفیسر ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ اپنی جان پر کھیل کر وجدان شاہ کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ ایس پی ارم بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر تشویشناک تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ عفیرہ کو یکٹک دیکھتا ہوئے ایک جانب کھڑا تھا، بولا کچھ نہیں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے میری بیٹی کو محفوظ رکھا۔ وحیدہ بیگم نے اس کی جانب محبت پاش نظروں سے دیکھتے کہا تھا، جس پر افسردگی سے مسکرا دی تھی۔ اس کے بازو پر بینڈیج لگی تھی اور وہ اپنا بازو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ ٹی وی پر عجیب و غریب قسم کی خبریں دکھائی جا رہی تھیں۔ نائل شاہ اور علینا شاہ کی باپ کی جنازے کے بعد ایک سرسری سی تصویر سامنے آئی تھی۔ علینا کے ہاتھ اب بھی اس شخص کو کھڑا دیکھ عفیرہ کی نظریں ساکت ہوئی تھیں۔ یہ ماموں یہ قاتل ہے وجدان سر کا، یہ ان کی بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے، اسی نے قتل کیا ہے وجدان سر کو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ عفیرہ کی بات پر اکبر صاحب نے گھبرا کر بیٹی کی جانب دیکھا تھا اور وہ لبوں پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ آپ نے اگر اس ٹارگٹ کلر کو دیکھا ہے یا آپ کے پاس اس کی کوئی شناخت ہے تو آپ کسی کو نہیں بتاؤ گے بیٹا، وہ بہت خطرناک ہے، آپ ایسی دشمنی میں مت پڑو۔ اکبر صاحب کی بات پر عفیرہ نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ہمیشہ سے آگے بڑھنے اور ایمانداری سے کام کرنے کی تلقین کی تھی اور اب خود ہی سے منع کر رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر بے بسی سے لیٹی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ انکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ان معاملات میں آگے مت آؤ، بلا وجہ پھنس جاؤ گی۔ یہ جرائم پیشہ افراد عورت ذات کو تو مفت کا مال سمجھتے ہیں، تم پھنس جاؤ گی اور ہم سب کے لیے مصیبت بنے گی۔ عفیرہ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، پولیس محکمے میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، مگر تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ ارم نے بھی اس کی سرزنش کی تھی جو بیڈ پر زخمی حالت میں لیٹی ایسے تڑپ رہی تھی جیسے اس کا کوئی اپنا مرا ہو۔ عفیرہ نے نگاہیں موڑ کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسے ارم کا یہ انداز ہرگز نہیں بھاتا تھا جو اسے ہمیشہ ایک کمزور عورت کی طرح ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے کام کرنے کے خلاف رہا تھا۔ وہ محبت کرتا تھا اس سے۔ عفیرہ نے اس سے منگنی کی شرط اس شرط پہ کی تھی کہ وہ اس کی جاب میں کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، مگر وہ ہر بات اسے ٹوکنے سے باز نہیں آتا تھا۔ عفیرہ نے بہت بار نوٹ کیا تھا کہ ارم کا اس کا آگے نکلنا ہرگز برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت اچھا اور سلجھا ہوا انسان تھا، مگر اسے مشرقی روایتی مردوں کی طرح عورت اپنے سے کمزور چاہیے تھی، جس کا نام اور مقام وہ اپنے سے اوپر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس سے عمر میں بہت کم ہونے کے باوجود عفیرہ اپنی ذہانت اور محنت کی وجہ سے بہت اچھے عہدے پر فائز ہو چکی تھی، جس بات پر اکثر اس نے ارم کو ایسے ہی ناگواری کا اظہار کرتے دیکھا تھا۔ وہ باقی ہر معاملے میں اچھا تھا۔ اگر وہ ایک عام گھریلو لڑکی ہوتی تو شاید ارم اس کے لیے سب سے بہترین شوہر ہوتا، لیکن اس پروفیشن کی وجہ سے ان کے رشتے پر بہت اثر پڑتا تھا۔ کیوں نہ پڑوں ان معاملات میں، ڈیوٹی ہے میری، میں نے تمہیں کبھی روکا ہے کسی کام سے، پھر تم کیوں روک رہے ہو مجھے؟ عفیرہ پہلے ہی غصے میں تھی، اسے ارم کا ٹوکنا مزید غصہ دلا گیا تھا۔ عفیرہ وہ مرد ہے، اس کا دشمنی بڑھانا اور ایسے معاملات میں پڑنا زیب دیتا ہے، تم جانتی ہو ان دشمنیوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ارم کی امی فوزیہ بیگم جو بہت خاموشی سے سب سن رہی تھی، ارم سے پہلے وہ بول اٹھی تھی۔ عفیرہ درد سے نڈھال پڑی تھی، اوپر سے ان لوگوں کی باتوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت بولتی، جب وحیدہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے کچھ بھی بولنے سے روک دیا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات بڑھے۔ ارم غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا۔
جب کچھ دیر بعد اس کے سینئر آفیسرز کچھ پولیس اہلکار کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ ان سب کو دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر درد کے مارے ایسا کچھ نہیں کر پائی تھی۔ آرام سے ریلیکس رہیں آپ، ڈی آئی جی صاحب نے اسے لیٹے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس وقت کس ذہنی اذیت کا شکار تھے، کس قدر دباؤ ڈالا جا رہا تھا ان پر۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، آپ کا دیا ٹاسک مکمل نہیں کر پائی، وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے، ہمیں فخر ہے آپ پر۔